سورت کی ابتدا الف لام را سے ہے۔ آج میں اگر یہیں پر ہی بات کر دوں، میں نے تو پورا رکوع تلاوت کیا ہے، لیکن میں اسی پر ہی بات کروں اگر، تو آج کی مجلس ہماری اسی حوالے سے پوری ہو جائے گی۔ الف لام اور را، جسے ہم ہماری زبان میں رے کہتے ہیں، یعنی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام رے سے۔ اب نہ تو الف کا معنی معلوم ہے، نہ تو لام کا معنی معلوم ہے، نہ تو رے کا معنی معلوم ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے۔ علامہ تفتازانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاہل آدمی کے لیے یہ امتحان رکھا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، یہ امتحان ہے۔ جاہل کا امتحان ہے علم حاصل کرنا۔ اچھا، علم والے کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ علم والے کا امتحان یہ ہے کہ وہ حد کے اندر رہے، حد سے آگے نہیں جائے۔ اب ایک آدمی پوچھتا ہے، نعوذ باللہ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی صورت شکل کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کرتے تو کیسے کرتے ہیں، کون بتا سکتا ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں نا۔ میں آپ سے ایک نجی مجلس کی بات کرتے ہیں۔ ایک دولہا شادی کرتا ہے، شادی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تیاری مکمل ہے شادی کی، نکاح ہو گیا۔ آج رات اس کی اپنی بیوی سے ملاقات ہے، ٹھیک ہے، ملاقات کر کے صبح کو جب باہر آتا ہے، دوست اس سے پوچھیں سناؤ کیسا رہا، تو وہ ساری حالت بتاتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ بتائے گا کہ میں جا کر پہنچا، ہماری ملاقات، اس سے آگے کیا ہوا؟ کوئی غیرت مند دولہا، کوئی غیرت مند شوہر بتا سکتا ہے کہ آگے پھر کیا ہوا، ہماری پوری رات کیسے گزری؟ کوئی بتاتا ہے؟ یہ انسان اپنے حالات پورے نہیں بتا سکتا دوسرے کو، اللہ تعالیٰ اپنے حالات سارے ہمیں بتا دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں انسان پوچھنے سے روک جاتا ہے، بھائی آگے نہیں پوچھو، آگے نہیں بتاؤں گا۔ ایک دولہا سے آپ پوچھیں کہ رات کیسے گزری، تو وہ بتائے گا بتائے گا بتائے گا بتائے گا بتائے گا، ایک حد پر آ کر رک جائے گا، وہاں سے آگے بولا اب نہیں بتا سکتا، اب میں آگے کی باتیں نہیں۔ اگر غیرت مند ہو، آج کل کے لڑکوں کی بات نہیں کر رہا میں، آج کل تو ویڈیو بنا کر دوسروں دوستوں کو دکھاتے ہیں۔ آج کل بے حیائی کا عروج یہ ہے کہ اپنی اور اپنی بیوی کی ویڈیو بنا کر دوستوں میں شیئر کرنا، دوستوں کو دکھانا، یہاں تک ہم حالات پہنچ چکے ہیں۔ وہ آگے اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آ رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مخفی ہیں، راز میں ہیں، ہمارے اس معاشرے میں بھی راز میں ہیں، ہم نہیں ظاہر کرتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے راز کیسے بتا دیں گے؟ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ علم والوں کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ آگے نہیں جاؤ، بس یہیں رک جاؤ۔ دیکھیں سورتیں قرآن مجید کی کوئی 13 یا 14 سورتیں ہیں جن کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، اسی طرح طٰہٰ، اس طرح یاسین سے شروعات قرآن مجید کی ہوئی ہے۔ اچھا، جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو کیا جن لوگوں نے قرآن مجید سنا وہ کوئی اتنے بے عقل تھے، کم عقل تھے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا بھی نہیں؟ کسی ایک صحابی سے روایت نہیں ملتی کہ ہم نے حضور سے ان آیتوں کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کا کیا مطلب ہے، ایک حدیث بھی نہیں ملے گی۔ ہاں، بعد کے حضرات نے تخمینے کیے، بعد میں لوگوں میں جب بدعتوں کا رواج ہوا نا، بدعتیں لوگوں کے اندر زیادہ آ گئیں تو لوگوں کو کھوج لگ گئی آخر کیا ہے، تو پھر علماء کرام نے ان کو تسلی دینے کے لیے توجیحات بتائیں کہ ہاں بھائی الف کا معنی اللہ ہے، لام کا معنی رسول ہے، بتا دیا اس طرح تاکہ جاہل کا منہ بند ہو۔ مسئلہ پوچھنے آئے نا اگر ایک عالم دین اور مفتی صاحب اس کو کہے میں مسئلہ ابھی یاد مجھے نہیں ہے، بعد میں بتاؤں گا، اچھا اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہمارا تو فوراً ذہن اور نظریہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو تو بیچارے کو آتا ہی کچھ نہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے علماء کرام نے، تہمت سے بچنے کے لیے تعویلات تو سنائی، لیکن احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صحابہ نے پوچھا نہیں۔ اگر صحابہ پوچھتے تو
تو ضرور روایات ہمیں ملتی، ضرور حدیثوں میں اس کا تذکرہ آتا، تو نہیں پوچھا، اس لیے کہ وہ خود جانتے تھے، صحابہ کرام کو خود یہ پتہ تھا کہ یہ سر من اسرار اللہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو راز ہیں اور ان کے پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان بالغیب مومن کی صفت ہے۔ جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے اس وقت ایمان لے آئے تو قبول ہے؟ قبول ہی نہیں ہے۔ جب دیکھ لیا فرشتے آ گئے ہیں میری روح قبض کرنے کے لیے، فرشتے لینوں میں بیٹھے ہوئے اور میں جا رہا ہوں، اب کہتا ہے میں ایمان لایا، اب میں توبہ کرتا ہوں، کوئی قبول نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا خاتمہ ایمان پر ہو، اس خاتمے کا مطلب ہے آخری زندگی اچھی گزرے انسان کی، آخر میں اس کو ہدایت مل گئی تو یہ خاتمہ بالخیر ہوا۔ مرتے وقت تو کلمہ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، فرعون بھی پڑھ لے گا بھائی، مرتے وقت تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، آمنتو برب بنی اسرائیل، آمنتو باللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، آمنتو برب موسیٰ و ہارون۔ فرعون نے کہا تھا کہ مجھے موسیٰ اور ہارون کے رب کو میں مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ اگر وہ خالی کہتا نا میں اللہ کو مانتا ہوں تو شاید اس میں تھا کہ خدا تو اپنے آپ کو بھی وہ کہتا تھا نا، اس لیے فرعون نے یہاں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، فرعون نے یہاں کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، اس لیے کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ میں مومن ہو کر مرا ہوں، میں ایمان لا رہا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ موت کے فرشتے نظر آنے کے بعد کلمہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر زندگی اس کی سدھر گئی تھی، آخری زندگی کے ایام اس کے اللہ کی فرما برداری کی طرف ہو گئے تھے، اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا تھا اور گناہوں کی تلافی کر چکا تھا، جو لوگوں کے حقوق دبائے تھے وہ دے چکا تھا یا ان کے دینے کے لیے فکر مند تھا اور چلا گیا، یہ ہے خاتمہ بالخیر کا مطلب۔